اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ محترم میرے دینی بھائیوں، ہم لوگ آخرت کے اوپر ایمان کے تعلق سے سن رہے باتیں۔ ابھی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں سورۃ الحاقہ کی آیتیں۔ اس سورت کا نام ہی ہے الحاقہ۔ الحاقہ کا معنی یہ کہ ثابت ہونے والی، یعنی قائم ہو جانے والی، قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کے تعلق سے ہی یہ سورت ہے۔ اور جو آیتیں میں نے پڑھی اس سے پہلے جو باتیں ہیں کہ جتنے بھی لوگ جھٹلاتے ہیں، نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے اس ٹائم پہ مذاق اڑاتے تھے، پانی بہت دور ہے، انہوں کشتی لے کو کام پھرتے بول کے مذاق اڑاتے تھے اور بولتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نوح تمہارا یہ جو وعدہ ہے ایک دن آئے گا، ایک دن آئے نہیں، قیامت کے دن آئے گا، اس وعدے کو تمہیں ذرا لا کر دکھاؤ، اس وعدے کو ہمارے اوپر ڈال کے دکھاؤ۔ اس طرح سے وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو وہ باتیں ہونے کے فوراً بعد اللہ نے کہا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، یعنی جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، یعنی یہ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ان جھٹلانے والوں کو تنبیہ ہے، گناہوں میں لت پت زندگی جن کی ہے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے، گناہوں کے پاپی جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو اس وقت کیا عالم ہوگا۔ یہ باتیں اوپر سے اگر غور کریں گے باتوں کو تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ سور میں ایک مرتبہ پھونک مار دی جائے گی تو فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی مرتبہ جب لگا دی جائے گی وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین اور آسمان کو، زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اوپر اور ایک جھٹکے سے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ایک ٹکر ان کے بیچ میں ہوگا، سب ریزہ ریزہ ہو کے گر پڑیں گے۔ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور اس دن جو واقع ہونے والی ہے وہ واقع ہو کے رہے گی، یعنی جو ہو جانا چاہیے تھا وہ سب ہو جائے گا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے کنارے کنارے کھڑے ہو جائیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ زمین کے کنارے یا آسمان کے کنارے، زمین کو جب پھاڑ دیا جائے گا، زمین دو ٹکڑے ہو جائے گی، پہاڑ پورے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ سورۃ القاریہ میں ہے کہ پہاڑ روئی کے مانند اڑنے لگیں گے، اس ٹائم پہ فرشتے کنارے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے، یا یہ بھی کہ آسمان کے کناروں میں وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانیہ، اور اس دن عرش کو تھامنے والے فرشتے 8 ہوں گے۔ ابھی جو عرش ہے اللہ رب العالمین کا عرش، اس عرش کو تھامنے والے فرشتے 4 ہیں۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اس ٹائم پہ ڈبل ہو جاتے ہیں، 8 ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا جلال اس ٹائم پہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس دن اللہ رب العالمین بہت غصے میں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو آیتیں ہیں پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے کے بارے میں، مفسرین 2 مرتبہ سور پھونکا جاتا بلکہ بولتے ہیں، بعض مفسرین 3 مرتبہ، اس کی تفسیر میں آگے سنیں گے۔ ابھی پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے سورہ زمر میں فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اللہ نے کہا سورہ زمر کی آیتوں میں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو کے پڑ جائیں گے، سب مدہوش ہو کے گر جائیں گے۔ ہاں اللہ جن کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جن کو بچا لیتا ہے، الا من شاء اللہ ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب نکل کے حشر کے میدان کی طرف چل پڑیں گے۔ یہاں جو بات ہے الا من شاء اللہ، یعنی سور پھونکنے کے فوراً بعد سب کے اوپر مدہوشی طاری ہو جاتی ہے، سب بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ اب الا من شاء اللہ یعنی جو اللہ جن کو چاہتا ہے بچا لیا جاتا ہے۔ اس میں اگر ہم غور کریں گے تو کون بچا لیے جاتے ہیں؟ ہوش بے ہوش کس کو نہیں ہوتا ہے؟ کون بے ہوش ہونے سے بچ جاتے ہیں؟ ایک واقعہ ہے
صحیح واقعہ جو ایک یہودی اور مسلمان کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہودی کے بیچ میں اور مسلمان کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے. یہودی بول پڑتا ہے ہمارے نبی جو موسیٰ علیہ السلام ہے سب سے تمام نبیوں کے اوپر سب سے معزز ہے بول کے. مسلمان کو غصہ آتا نہیں، ہمارے نبی محمد رسول اللہ سب سے عزت والے ہیں. دونوں میں جھگڑا ہوتا. مسلمان کیا کرتا ہے؟ منہ پہ تمانچہ مارتا ہے یہودی کو، زور سے مار مارتا ہے. تو یہودی جا کے سیدھا اللہ کے نبی کو شکایت کرتا ہے، دیکھو ایسا سلوک ہوا میرے ساتھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہتے ہیں مجھے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فوقیت نہ دو، مجھے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر برتری نہ دو، میری فضیلت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر مت بڑھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام بے ہوش ہو جائیں گے، سب سے پہلے ہوش مجھے آئے گا. میں افاقے میں آ کر اٹھوں گا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا جو عرش تھامے ہوئے ہیں فرشتے، ایک کنارے کو موسیٰ علیہ السلام بھی پکڑے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی پکڑے ہوئے ہیں. یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ میرے سے پہلے ان کو افاقہ دیا، یعنی ہوش سے بے ہوشی سے باہر نکالا. یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ الا من شاء اللہ، یعنی جو اللہ جن کو چاہتا ہے کہ وہ بے ہوش نہ ہو، ان میں سے موسیٰ علیہ السلام بھی ایک ہوں. تو بات کیا سمجھ میں آ رہی؟ سب لوگوں کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جائے گی جس وقت لوگ رہیں گے. کل ہمیں سنے نا بہت سارے لوگ ایمان والے وفات پا جاتے ہیں، سوائے اللہ بولنے والے بھی نہیں رہیں گے، اللہ بولنے والے بھی نہیں رہیں گے. تو کون بھی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا. پورے شریر لوگ، پورے بدکار لوگ، گنہگار لوگ باقی رہیں گے. ان لوگوں کے اوپر اللہ حشر یعنی سور پھونک کر ان کے اوپر قیامت طاری کرتا ہے. تو اس کے بعد جو آیتیں، اس کے بعد جو دوسری مرتبہ سور پھونکا جاتا، یا بہت سارے علماء کہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ سور پھونکا جانے سے پہلے ایک بڑا زلزلہ آئے گا. یہ سورۃ الحج کی ابتدائی آیتوں میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، تمہارے رب سے ڈر جاؤ. یقیناً زلزلہ بڑا خطرناک ہے، بڑی عظیم شے ہے زلزلہ. یہ زلزلہ جب آئے گا تو دودھ پلانے والے بچے اپنے دودھ پینے والے بچے کو چھوڑ دیں گے. حمل سے جو رہتے ہیں عورتیں وہ اپنے حمل کو گرا دیں گی، اور بہت سارے لوگ سب لوگ بے نشے میں رہ جائیں گے. حالانکہ وہ نشہ نہیں، وہ اللہ کا عذاب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا دردناک ہے اللہ کا عذاب. دیکھو یہاں دو باتیں علماء دین لکھتے ہیں، مفسرین اس آیت کی تشریح میں، شرح میں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ جب سور پھونکا جاتا اسی وقت یہ زلزلہ قائم ہو جاتا، اسی وقت اللہ تعالیٰ اس طرح طاری کر دیتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں بچے، بوڑھے ہو جاتے ہیں بچے، بوڑھے ہو جاتے ہیں اللہ کے اس عذاب کو سن کر یا اللہ کے یہ زلزلہ کو دیکھ کر. تو یہ جو تشریح میں اس تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ دوسری مرتبہ جب سور دوسری مرتبہ پھونکا جاتا ہے حشر کے میدان میں، جب سب لوگ ہانکے جاتے ہیں، اللہ کا دربار لگا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کا عرش میدان محشر میں لایا جاتا ہے. اس وقت تمام لوگ لائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے اے آدم تمہاری ضروریت سے 1000 آدمیوں کو نکالو، 1000 لوگوں کو نکالو، ہر 1000 میں سے 990 پر 9 لوگوں کو جہنم میں ڈالو اور ایک آدمی کو جنت میں ڈالو. یہ سن کر پورے کے پورے مدہوش ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر نشہ طاری ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. تو یہ بے ہوشی نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ڈر ہے. یہ جہنم میں ڈالا جانا 990 پر 9 لوگ، ہر 1000 میں سے جتنے بھی لوگ رہیں گے میدان محشر میں، تمام 1000 میں سے ایک آدمی کو جنت میں اور 990 پر 9 لوگوں کو جہنم میں. اس وقت کے عالم کو دیکھ کر، اس وقت کی ہولناکی کو دیکھ کر بچے بوڑھے ہو جائیں گے، تمام لوگ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. یہ عالم پہلا جو میں بتایا تفسیر کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جب سور پھونکے گا، زلزلہ جب آ جائے گا تو اسی وقت تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. تو میرے بھائیو یہ جو آیت ہیں، یہ واقعات مجھے اور آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ یہ عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ زلزلہ، قیامت کا دن، حشر کا میدان، وہ آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں.
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسی بات کو یاد کرتے ہوئے زاروں کتاب روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے، رو رو کے داڑھی ان کی بھیگ جاتی تھی، تر ہو جاتی تھی داڑھی. روتے تھے وہ کس بات سے؟ اس بات سے کہ وہ یاد کرتے تھے اس میدان کے ہولناکی کو، اس میدان کے منظر کو کہ اللہ تعالیٰ 1000 لوگوں میں سے صرف ایک کو جنت میں ڈالتا، 909 پر 9 لوگوں کو جہنم میں ڈالتا. میرے بھائیوں صحابہ کرام وہاں پہ بڑا پریشان ہو گئے، سب کے چہرے بدل گئے. 1000 میں سے صرف ایک آدمی جنتی. دیکھو تعجب کی بات نہیں ہو رہی، تمام لوگوں میں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگوں میں ایک ہی آدمی سوائے جنت میں جائے گا، تمام جہنمی ہیں. کتنی عجیب بات ہے. صحابہ کا ایمان ویسا تھا میرے بھائی، صحابہ اس قدر ڈر جاتے تھے. وہ ہم سب کو حاصل کرنا ہے، وہ عبرت ہے میرے اور آپ کے لیے، وہ نصیحت ہے ہم سب کے لیے. اللہ رب العالمین ایک آدمی کو جنت میں ڈالے گا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے اللہ مجھے کوئی ایک آدمی بنا. عمر بن خطاب کیسے جلیل القدر صحابی، 8 مرتبہ ان کو اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. اے عمر تم سے اللہ راضی ہے، اے عمر تم خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوش بختی ہے. ایسے کتنی باتیں اللہ کے نبی نے کہا. ویسے صحابی اپنی عمارت میں امیر جب بنے، امیر المومنین جب بنے تو اس وقت وہ روتے ہیں، اظہار وقتا بڑا روتے ہیں، رو رو کے گڑ گڑاتے ہیں اللہ مجھے کوئی ایک آدمی بنا، کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ اللہ 909 پر 9 لوگوں میں بچ جاؤں. یہ ڈر تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. صحابہ اکرام جب پریشان ہو گئے، ان کے اوپر بڑا شاق گزرا تو اللہ کے نبی سے شکایت کی. اللہ کے نبی صحابہ ڈر گئے، اس کو ان کا علاج بتائیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کا علاج بتائیے. اللہ کے نبی صحابہ پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی نے تسلی دیا لوگوں تم ان میں سے نہیں ہوگے، 909 پر 9 لوگوں میں زیادہ تعداد یاجوج ماجوج کی رہے گی، یاجوج ماجوج کی کثرت رہے گی، اس کی وجہ سے ان کو زیادہ. اور تمہاری جو مثال ہے، اللہ کے نبی نے وہ خوشخبری دے رہے صحابہ کو، اس زمانے کے لوگوں کو، اس زمانے کے مسلمانوں کو، اس زمانے کے مسلمانوں کو، بلکہ امت محمدیہ کو بھی اللہ کے نبی بشارت دیتے ہیں. تمہاری مثال ایسی ہے جیسے سفید بیل میں، جیسے سفید بالوں میں ایک کونے میں کالے بال ہوتے ہیں، ویسی مثال تمہاری. مطلب تمہیں جانے پہچانے جاؤ گے. تم جنت میں جانے والوں میں اگر جنت کو 4 حصوں میں بانٹو گے تو ایک پورا حصہ تم رہو گے. ایک اور حدیث ہے 3 حصوں میں جنت کو بانٹیں گے تو ایک حصہ 1/3 تمہارا رہو گے، تم سب رہو گے. میری امتی 1/3 بن کے رہے گی. پھر اللہ کے نبی بڑھ کر بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کو 2 حصوں میں بانٹ دے، آدھی کی آدھی جنت میری امت رہے گی. سبحان اللہ، آدھی جنت پوری دوسری امتیاں. یہ کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تسلی دے رہے. میرے بھائیوں صحابہ اکرام میں جو واقعات یعنی قیامت کے دن کو یاد کر کے، حشر کے میدان کو یاد کر کے ڈرتے تھے، ان سب کا ڈرنا، ان سب کا خوف کھانا، ان سب کو اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ ہم سب کے لیے عبرتیں ہیں. نماز کا عالم، نماز کی حالت، علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کی حالت ہو جاتی تو کب کب آ جاتے، کیا ہو جاتے؟ ڈر جاتے، کب کبھی تاری ہو جاتے. ڈر کے مارے اس قدر بے چین ہو جاتے. علی رضی اللہ تعالیٰ پوچھا جاتا، چہرہ بھی بدل جاتا تھا. پوچھتے تھے بازو والے کیا ہوا امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا؟ تو بتاتے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع ہے، مجھے ڈر ہو رہا ہے. یہ بھی بولتے کہ امانت ادا کرنے کا وقت ہے، اب میں امانت ڈھنگ سے ادا کروں گا نہیں، یہ مجھے ڈر ہے. اس طرح سے ان کے خوف، ان کے اوپر غم، ڈر اور اللہ کا خشوع طاری ہو جاتا تھا، اللہ کی خشیت ان کے دلوں میں طاری ہو جاتی تھی. تو میرے بھائیو یہ عالم ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا. میں اور آپ بھی، ہم سب کو بھی عبرت حاصل کرنا ہے. اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو آدمی اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وہ آدمی کامیاب ہونے والا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کو بھی بچا لیا. آج ہمارا عالم کیسا ہے ہم اپنے آپ غور کر سکتے ہیں. میرے بھائیو کیا ماحول ہمارا بن گیا ہے. نماز کا جو ڈر، نماز کا جو خوف ہے، اللہ باللہ میرے بھائیو، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. کوئی شوق ہمارے اندر نہیں. فرض نمازوں کی ہم حالت دیکھ لیں، کتنی سستی ہم برتتے ہیں، کتنی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے. میرے بھائیو یہ نماز کے بارے میں صحابہ اتنا ڈر جاتے تھے کہ ان کا چہرہ خود لال ہو جاتا تھا. اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے، یہ خوف طاری ہو جاتا تھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آتا ہے اللہ کے نبی مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سے بات کرنے لگتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہانیاں بولتی تھی. سبحان اللہ. گھوڑا رہتا, گھوڑے میں چھوٹی تھی نا عائشہ رضی اللہ عنہا, اس ٹائم پہ گھوڑے کو پر رہتے ہیں, اللہ کے نبی مذاق کرتے تھے کیا گھوڑے کو پر بھی رہتے کیا بول کے, تو عائشہ رضی اللہ عنہا بولتی میری کہانی میں رہتے. ایسی باتیں, کتنی پیاری باتیں. دیکھو باتیں جب میاں بیوی کے بیچ میں ہونے لگتی تھی, دلچسپ باتیں, اذان ہوتی, عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی واللہ اللہ کے نبی اجنبی بن جاتے تھے, کون کی معلوم نہیں, ایسے اٹھتے چلے جاتے, نکل پڑتے. میرے بھائیو آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو مجبوری بنا دیتے ہیں اور نماز کو چھٹ کر دیتے ہیں, نماز کو قضا قضا قضا, بعد میں بعد میں بعد میں. ہماری مجبوریاں اللہ کے سامنے واقعی قبول ہونے والی ہیں تو میرے بھائیو اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. اگر ہماری مجبوریاں ہم سوچیں میرے بھائیو, ہمارے جو بھی بہانے ہیں, فرائض, نمازیں, جو بھی ہیں, اللہ رب العالمین کا حکم, فرما برداری, نبی کی باتیں, ان کے اوپر اللہ کے سامنے ہمیں جواب دے سکتے ہیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر نہیں ہے تو ڈر جائیں قیامت کے دن سے, ہولناکی سے ڈر جائیں. میرے بھائیو موت تو ہر ایک کو آنے والی ہے. موت سے آدمی کو وہ جو استقبال کرنے والا بن جانا ہے. آدمی ڈر اور خوف کیوں رکھتا ہے موت سے؟ اس لیے کہ وہ گنہگار ہے. گناہ جب کرتا ہے تو موت سے ڈرتا ہے. آخرت کے دن سے اس کی کوئی خبر نہیں رہتی تو مرنے سے خوف کھاتا ہے, مرنے سے بھاگتا ہے. کافر یہی ہے, کافر کی موت ایسی آتی نا. تو بہرحال بتانے کی بات یہ ہے کہ حشر کا میدان, حشر کے ہولناکی, سور پھونکا جانا, اس کے بعد دوسرا سور جب پھونکا جاتا, انشاءاللہ کل اس کے بارے میں تفصیل سے سنیں گے, تو وہ سور پھونکا جانے کے بارے میں بھی بڑا بھیانک ماحول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں کیسا آرام کر سکوں کہ اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے اللہ کو دیکھ رہے, اللہ حکم دے دے, اجازت دے اللہ تعالیٰ, وہ سور پھونک دیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی. تو میرے بھائیو ہمیں ذرا اس بارے میں فکر کرنا ہے, اسرافیل علیہ السلام کو یاد کرنا ہے بار بار. فرشتوں پر ایمان رکھنے کا معنی یہی ہے نا, اسرافیل علیہ السلام کو ہم ایمان رکھتے ہیں اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں, وہ اللہ کے فرشتے ہیں, اللہ کے حکم سے وہ کھڑے ہیں, اللہ رب العالمین جب بھی اجازت دے تو وہ سور پھونک دیں گے اور حشر برپا ہوگا. تو بہرحال اللہ سے میں دعا کروں گا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما, آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما, مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی تیاری کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہمارے تراویح کو, روزوں کو, قیام کو اللہ قبول فرما. آمین یا رب العالمین.